तेरी सिफत आदमजाद हसन कब्बाल, तू इंसान के रूप में नेकी का फरिश्ता है और मैं नेकी की परी हूँ। हसन कब्बाल। ताज्जुब है, इस शीशे से तुम चिराग का काम ले रहे हो? है ना ताज्जुब की चीज। हाँ भाई, वो तो है। ऐसा शीशा तो आज तक मेरी नजर से भी नहीं गुजरा। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। फिर सोच लो हसन, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। 50,000 में सौदा कर लो। 50,000 दिनार कम है? हाँ, यकीनन कम है, क्योंकि ये शीशा तो मेरे साथ पुश्तों तक चिराग का काम दे सकता है। तो 75,000। इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। क्या सोच रहे हो हसन? वो मैं सोच रहा हूँ कि रात के अंधेरे में सोने के सिक्कों की चमक ज्यादा होगी या शीशे की रोशनी की। ज्यादा लालच न करो हसन। लालच का इजहार तो तुम्हारी बेताबी और इसरार से हो रहा है साकिब। भाई, मेरे इसरार करने से इस शीशे की कदर व कीमत नहीं बढ़ जाएगी। 1,00,000 दिनारों में सौदा कर लो। नहीं 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 नहीं, 1.5 लाख से कम है ये सौदा, मुझे मंजूर नहीं। दौलत खुद चलकर घर आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। 1.25 लाख मंजूर हो तो बोलो। नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई सौदा नहीं करना चाहता। अरे आखिर तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या बुरा है अगर इस सौदे से हम दोनों को फायदा हो? चलो साकिब, मुझे मंजूर है। ये हीरा इतना कीमती होगा ये मैं नहीं जानता था। हीरा? तो क्या तुम जानते थे कि ये शीशे का टुकड़ा नहीं है? हाँ, मैं जानता था कि ये हीरा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसकी कीमत लाखों में होगी। फिर तुम इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ा रहे थे? इसलिए कि मैं ये जानता था कि हीरे की कदर और कीमत जौहरी जान सकता है, और तुम जौहरी हो, सच्चे जौहरी। अरे उम्मे जमील, अरे भाई सुनो। ₹1.25 लाख दिनारे, इतनी तो मुझे गिनती भी नहीं आती है। उम्मे जमील, इसी को कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बेशक किस्मत इसी का नाम है। आपने दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत की, क्या क्या जतन नहीं किए, मगर नतीजा सिफर ही निकला। और जब किस्मत मेहरबान हुई तो इसी एक हकीर पैसे ने हमारे दिन फेर दिए।
عربی گھوڑا دکھانا چاہتا ہوں جسے آپ جیسا قدردان امیر انسان ہی خرید سکتا ہے. عربی نسل کا ہے نا، تو سمجھو ہم نے بنا دیکھے ہی خرید لیا. حضور نہ تو دیکھا اور قیمت بھی پوچھی نہیں. عمدہ چیزوں کو بنا دیکھے ہی پرکھا جاتا ہے، نہ اس کی قیمت لگائی جاتی ہے اور نہ ہی نذرانہ گن کر دیا جاتا ہے. حضور کا اقبال بلند رہے. آپ جیسا قدردان، مہربان اور امیر بغداد میں نہ تو دیکھا ہے اور نہ سنا ہے. فرمائیے ثاقب صاحب. میں کاروبار میں تمہارے ساتھ حصے داری کرنا چاہتا ہوں حسن. مجھے تمہاری پیشکش قبول ہے. میں آج بھی اپنے پڑوسی کو بھولا نہیں ہو سکی. شکریہ حسن، تم نے میرا دل رکھ لیا، میری عزت رکھ لی. ورنہ آج کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ عزت، دولت، شہرت، حیثیت، سبھی کچھ تو ہے تمہارے پاس. خدا کے فضل سے کمی تو کسی چیز کی نہیں، بس انتظار ہے اپنے ایک محسن کا. محسن؟ تم تو خود محسنوں کے محسن ہو، پھر بھی کسی محسن کا احسان ہو سکتا ہے؟ ایک فرشتہ ثاقب جس نے مجھے آج دوسروں پر احسان کرنے کے لائق بنایا ہے. حسن خبال؟ کون حسن خبال؟ ارے بھائی حسن خبال، رسن ساز حسن خبال. یاد کرو، وہ رسیاں بنانے کے اپنے فن میں بہت بڑا ماہر تھا. حضور کس رسم ساز کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی رسم ساز نہیں رہتا. مگر ہم پہلے اس سے یہیں پہ کئی بار مل چکے ہیں. یہیں پر کہیں اس کا چھوٹا سا گھر تھا، اس میں رہتا تھا. چھوٹا تھا ضرور تھا، مگر اب نہیں ہے. اب نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ اب بڑا آدمی بن چکا ہے، اس کا گھر بھی عالیشان ہے. یہاں سے آگے بڑھو گے تو حسن کو ذرا عزت اور احترام سے بلائے گا. رسم ساز اب کوئی معمولی رسم ساز نہیں رہا. ہزاروں رسم ساز ملازم اس کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں. جو کل 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، آج اس کے گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے. لوگ اسے تاجروں کا تاجر اور سوداگروں کا بادشاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. مگر وہ رہتا کہاں ہے؟ اپنے محل میں. محل میں؟ مگر وہ محل ہے کہاں؟ بغداد کا بچہ بچہ جانتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا. مگر حسن خبال کو کوئی نہیں جانتا. لوگ صرف حسن سوداگر کو جانتے ہیں. ہاں خیال رہے، حسن سوداگر. دوست، مجھے تو پہلے ہی شک تھا. حسن کی جھوٹی کہانیوں پر مجھے کبھی اعتماد نہیں آیا، کبھی یقین نہیں آیا. حسن جھوٹا نہیں، نیک اور شریف انسان ہے. حالات انسان کو ایسے ہی سخت امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ ہر تدبیر الٹی اور ہر سچائی جھوٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے دوست، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آتا کہ جو شخص کسی نہ کسی بہانے میرے 4000 دینار کو دبا بیٹھا ہو، وہ بھلا صرف 1 پیسے سے دولت اور شہرت کا محل تعمیر کر لے. بد نصیبی کے صدمے اور قسمت کے کرشمے ایسے ہی ناقابل یقین ہوتے ہیں. میرے دوست، میرے عزیز، جس پر قسمت مہربان ہو اس پر دنیا کی ہر شے مہربان ہو جاتی ہے. دوست، یہ مہربانی تقدیر کی ہے یا میرے دیناروں کے تدبیر کی؟ یہ تو صرف حسن ہی بتا سکتا ہے. آئیے جناب، آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کب سے آپ دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. آئیے جناب، آئیے. آئیے حسین.
تشریف رکھیے. واہ واہ واہ، بہت خوب. تشریف رکھیے. مبارک ہو حسن میاں. شکریہ. تمہاری ترقی اور خوشحالی دیکھ کر خوشی ہوئی. مگر یہ سب ہوا کیسے حسن؟ کیا اس بار پھر کوئی ناقابل یقین کہانی سناؤ گے؟ وہ لیجیے. شربت گل انار سے منہ مٹھا دیجیے. خاص طور سے ہمارے باغ سے بنائے گئے. لیجیے لیجیے. شکریہ. حسن، میری بات کا تم نے جواب نہیں دیا. یہ سارا کھیل تدبیر کا ہے یا تقدیر کا؟ جی یہ میری تقدیر ہی تو تھی جس نے آپ جیسے فرشتوں کو مجھ تک پہنچایا. پھر آپ سے مجھے ایک پیسہ ملا جس نے میری تقدیر سنوار دی. ایک پیسہ؟ جی ہاں، ایک پیسہ. تم یقیناً اسی پیسے کی بات کر رہے ہو نا جو میں نے تمہیں آخری ملاقات میں دیا تھا؟ جی ہاں، اور اس ایک پیسے نے وہ کرشمے دکھائے جسے امیر سعدی شاید یقین نہ کریں. مگر پھر بھی ہم سننا چاہیں گے. جی قصہ مختصر یوں ہے کہ مہاگیر کی بیوی کو جال بنانے کے لیے ایک پیسے کی ضرورت تھی. آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ نیکی کی ہے. انشاءاللہ آپ کی نیکیاں آپ کے کام ضرور آئیں گی. مہاگیر نے احسان کے بدلے ہمیں ایک سنہری مچھلی دی. اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا ہیرا نکلا جسے میرے پڑوسی جوہری نے 1.25 لاکھ دیناروں میں خرید لیا. اس دینار سے میں نے ایک کاروبار شروع کیا. پھر چاروں طرف سے دولت برسنے لگی اور میں جھوپڑی سے محلوں میں آ گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں. میں نے کہا تھا نا سعدی، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. کبھی لاکھ دیناریں بھی انسان کی تقدیر نہیں بنا پاتی. کبھی ایک پیسہ ہی تقدیر بدل دیتا ہے. مگر یہ بات میرے گلے سے نہیں اتر رہی ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ سے اتنا قیمتی ہیرا کیسے نکل سکتا ہے؟ جی میرے بیوی بچے اس سچائی کے گواہ ہیں. خیر چھوڑو اس بحث کو. سعدی، اب تو تم میری بات مان ہی لو کہ غم اور خوشی، کھونا اور پانا، امیری اور غریبی سب تقدیر کے کھیل ہیں. آخر میری ہی بات سچ ثابت ہوئی. سعد، اب ہمیں چلنا چاہیے. کیا حضور اس خادم کو خدمت کا موقع نہیں دیں گے؟ آپ دونوں پہلی بار اس غریب خانے میں تشریف لائے ہیں. دیکھیے میں جو کچھ بھی ہوں آپ دونوں کی بدولت ہی تو ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ دونوں آج رات بھر یہاں رک جائیں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں. حسن میاں، لگتا ہے امیر سعدی کچھ ناراض ہو گئے ہیں. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو میری بات مان کر رک جائیے نا. دیکھیے مجھ پر بڑا احسان ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، ہم کل جائیں گے. یہ بہت بہت شکریہ. وہ دیکھیے. واہ واہ سعدی میاں، کیا نظارے ہیں. جنت ہے جنت. وہ درخت بھی اپنا ہی ہے. باغبان، باغبان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کسی پرندے کا آشیانہ اجاڑ دیا؟ حضور، لوگ کہتے ہیں کہ عقاب کا آشیانہ گلشن میں نحوست پھیلاتا ہے، اسی لیے میں نے اسے... عجب جاہلانہ عقیدہ ہے تمہارا. ارے پرندے کے آشیانے میں یہ کپڑا کیسا؟ یہ کسی کی پگڑی معلوم ہوتی ہے. پگڑی؟ پرندے کے آشیانے میں پگڑی؟
ہاں حضور. امیر سادی یہی ہے وہ پگڑی جسے عقاب لے اڑا تھا. یہ تمہاری پگڑی؟ ہاں امیر سادی، یہ وہی پگڑی ہے جس میں نے آپ کے دیے ہوئے 1000 دینار چھپا رکھے تھے. بھگوان ذرا دیکھو تو یہ دیناریں کتنی ہیں؟ جی حضور، جی حضور. حضور یہ پورے 1000 دینار ہیں. اچھا امیر سادی، اب تو آپ کو یقین آیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. میں مانتا ہوں حسن، میں تمہاری صداقت کو تسلیم کرتا ہوں. حضور آج کام میں دیر ہو گئی، جانوروں کے لیے چارہ لانے کا وقت ہی نہیں ملا. تو جانور کب تک بھوکے رہیں گے؟ سوکھا چارہ ڈالو، کم سے کم منہ تو ماریں گے. جو حکم. تو نے اس درویش کو پیٹ کے جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ وہی گھڑا ہے جس کو میری بیوی نے غلطی سے فقیر